ایک بہت ہی پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سناتا ہوں. وہ روایت کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیتے ہیں. بخاری کی روایت ہے. آپ مثال دیتے ہیں کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، جو اللہ کے حدود پر کھڑا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا، اور جو اس میں واقع ہو گیا ہے، اللہ کی حدود میں واقع ہو گیا، گناہوں میں، بے حیائیوں میں، ظلم و زیادتی میں، ان دونوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل قوم استہموا علی سفینۃ، ان کی مثال ایک قوم کی طرح ہے جنہوں نے ایک سفینہ، سمندری جہاز، بڑا جہاز، اس میں استہموا علی سفینۃ، اس میں اپنی جگہ بنائی، جگہ دی. تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کو اوپر جگہ ملی اور کچھ کو نیچے، یعنی قرعہ ڈالا گیا کہ بھئی کون اوپر رہے گا کون نیچے. تو کچھ لوگ اوپر چلے گئے، کچھ نیچے ان کی جگہ آئی. فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا، جو لوگ نیچے رہتے تھے اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، جب وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اوپر والوں کو پانی گرتا تھا، آتے جاتے تکلیف ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا، انہوں نے کہا لو انا خرقنا، اگر ہم جو ہے سوراخ کریں جہاز میں، فی نصیبنا، جو ہمارا حصہ ہے. بھئی تمہارا کیا تعلق، تم اوپر رہتے ہو، ہم نیچے سوراخ کر رہے ہیں. اگر نیچے وہ سوراخ کرتا ہے، تختے ہٹانا شروع کر دیتا ہے، لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا، ہم وہاں اپنی ہی جگہ پہ ہم ایک تختہ ہٹا رہے ہیں تاکہ وہاں سے پانی لے لیں، پانی نیچے ہے، ہم اوپر جاتے ہیں. وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، جو اوپر لوگ رہتے ہیں ہم ان کو تکلیف بھی نہیں دیں گے، پانی بھی مل جائے گا. اب آپ کو پتہ ہے جب ایک تختہ ہٹے گا یا چھوٹا سا سوراخ تو کتنی پریشر کے ساتھ پانی آئے گا، پورا جہاز ڈوب جائے گا، سب تباہ ہو جائیں گے. اب یہ بیوقوف لکھتے معاشرے میں. فَإِن يَتْرُكُوهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ ان کو چھوڑ دیں، وَمَا أَرَادُوا، اور جو انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے غلط کام کا، تختے ہٹانے کا، سوراخ کرنے کا، ہلکوا جمیعا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اگر ان کو دونوں ہاتھوں سے، ان کے ہاتھوں سے پکڑ لیں، یہاں جمع ہے ایدیہم، اگر ان کے ہاتھوں سے پکڑ لیں، نجو ونجو جمیعا، تو یہ لوگ بھی نجات پائیں گے، وہ لوگ بھی نجات پائیں گے، سب کے سب نجات پائیں گے. تو یہ جو معاشرے کے اندر اس طرح کے یہ غلط کام کرنے والے ہیں، یہ سمجھے کہ جہاز میں تختے نکالنے والے، جہاز کو میں سوراخ کرنے والے، جہاز کو ڈبونے کا کام کر رہے ہیں، تباہی و بربادی کا کام کر رہے ہیں. کون لوگ؟ جو معاشرے کے اندر، یہ پورا ہمارا معاشرہ، یہ پورا ملک ایک سفینے کی طرح ہے، ایک جہاز کی طرح ہے. اب یہ کدال لے کر اور دیگر آلات لے کر اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی فحاشی کر رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، اور کوئی چرس افیم کو معاشرے میں پھیلا رہا ہے، کوئی لوگوں کے مال اس میں خیانت کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی اپنی واجبات، اپنے کام نہیں ادا کر رہا ہے، حق ادا نہیں کر رہا ہے. سمجھیے کہ معاشرے کے یہ لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جو معاشرے کے اس کشتی، اس سفینہ، اس جہاز کو ڈبونے کے درپے ہیں. دن رات یہ اس میں کدالیں چلا رہے ہیں اور پھاوڑے چلا چلا کر اس کے تختوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جیسے کشتی میں جب اس طرح کے جو لوگ کام کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بلاغت ہے، کیسی جامعیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی مثال دے رہے ہیں کہ اس طرح جو لوگ کر رہے ہیں، کشتی کو میں اگر وہ تختہ نکال رہے ہیں، اپنی بیوقوفی، ایک بہت ہی غلط سوچ کی وجہ سے اگر اس کی اصلاح نہ کریں تو سب تباہ ہو جائیں. اسی طرح
معاشرے کے یہ غلط لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں، نیک لوگ ان کو نہیں منع کریں گے اور وہ کہیں گے کہ بھئی اپنی اپنی دیکھیے، بس اپنے سے مطلب رکھیے، کسی کو مت چھیڑیے، تو پھر بھائیو جب اللہ کا عام عذاب آئے گا تو جہاں نمازی لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ بھی تباہ ہوں گے، اور دیگر لوگ جو گناہ کر رہے ہیں وہ بھی تباہ ہوں گے، جو گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں ادا کر رہے تھے۔ ہر آدمی مسلمان کا ہر فرد اپنے استطاعت کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے۔